الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون صدق الله مولانا العظيم۔ محترم ناظرین اور مہمان علماء اکرام، ماشاءاللہ آج صبح سے لے کر اب تک اقرا ٹی وی چینل پر سیرت کانفرنس کے حوالے سے مختلف پروگرامز آپ حضرات نے سنے۔ مختلف علماء اکرام نے اس عنوان سے آپ حضرات کے سامنے بیانات فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ان تمام حضرات کی ان محنتوں کو قبول فرمائے اور اس ٹی وی چینل کی اس کاوش کو اللہ تعالیٰ اپنے دربار عالیہ میں قبول فرمائے۔ جناب حضرت مولانا امام قاسم صاحب اور ان کی پوری ٹیم، مفتی عبد المنتقم صاحب جو صبح سے اس کانفرنس میں لگے ہوئے ہیں، محنت کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو دنیا اور آخرت میں بہترین بدلہ اور اجر نصیب فرمایا۔ اور جو ہمارے ناظرین گھروں میں ہمارے بھائی ہماری بہنیں سن رہی ہیں، علماء اکرام سے استفادہ لوگ کر رہے ہیں، وہ حضرات بھی صبح سے بیٹھے ہوئے ہیں اور پروگرامات سے استفادہ کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی اس لگن کو اور دین سے محبت کو بھی قبول فرمائے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسانیت کی ہدایت کے لیے دنیا میں حضرات انبیاء علیہ السلام کو مبعوث فرمایا۔ حضرت آدم علیہ السلام پہلے نبی اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ آپ کی تشریف آوری ربیع الاول کے مہینے میں ہوئی ہے۔ پوری زندگی میں ہم اور سال کے 12 مہینوں میں اور مہینے کے ہر ہفتے اور ہفتے کے ہر دن ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرتے ہیں، اور ربیع الاول کے مہینے میں خاص طور پر آپ کا ذکر اس لیے کیا جاتا ہے کہ اس ماہ میں آپ کی پیدائش ہوئی ہے، اور امت کا آپ سے ایک تعلق قائم ہو، ایک محبت قائم ہو، سنتوں پر عمل کرنے کا جذبہ ہماری زندگیوں میں آ جائے۔ اس لیے اس ماہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے حوالے سے مختلف پروگرام اور تقریبات کا انعقاد کیا جاتا ہے۔ مجھے آپ کے سامنے اس وقت 2 باتیں عرض کرنی ہیں، ایک میلاد النبی کے حوالے سے اور ایک سیرت النبی کے حوالے سے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کے اندر میلاد نبی بھی ذکر فرمایا ہے اور سیرت النبی بھی ذکر فرمایا ہے۔ سورہ مریم کے اندر
اللہ تعالیٰ نے 2 انبیاء علیہ السلام کی ولادتوں کا ذکر فرمایا تفصیل کے ساتھ۔ پہلے رکوع میں حضرت زکریا علیہ السلام کے بیٹے حضرت یحییٰ علیہ السلام کی ولادت، اور دوسرے رکوع میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا ذکر فرمایا۔ حضرت زکریا علیہ السلام بوڑھے ہو گئے، بیوی ان کی بانجھ ہے، اللہ سے بیٹا مانگ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو بشارت دی، یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ، اے زکریا ہم تمہیں ایک لڑکے اور بیٹے کی بشارت دیتے ہیں جن کا نام یحییٰ ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے عرض کی کہ اے اللہ مجھے بیٹا کہاں سے ہوگا، میں تو انتہائی بوڑھا ہو چکا ہوں، میری بیوی بانجھ ہے۔ اللہ کی طرف سے جواب آیا، قال کذالک قال ربک هو علی ہین وقد خلقتک من قبل ولم تک شیئا، ایسے ہی ہوگا جیسے اللہ نے کہا ہے، تمہیں اسی عمر میں بیٹا ملے گا، اسی بڑھاپے میں ملے گا، تمہاری بیوی بانجھ ہے پھر بھی اللہ تمہیں بیٹا عطا فرمائیں گے۔ اور اللہ نے فرمایا قال ربک هو علی ہین، آپ کے رب نے کہہ دیا کہ یہ میرے لیے آسان ہے، میں نے آپ کو اس سے پہلے پیدا کیا، آپ وَلَمْ تَكُ شَيْئًا، اور آپ نہیں تھے کوئی شے، اللہ نے آپ کو وجود بخشا، اللہ آپ کو بیٹا بھی عطا فرمائے گا۔ اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا ذکر ہوا، وہ واقعہ بھی تفصیل کے ساتھ اللہ نے ذکر فرمایا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام آتے ہیں، بی بی مریم سے جبرائیل علیہ السلام آ کر کہتے ہیں کہ اللہ نے مجھے بھیجا ہے تاکہ تمہیں بیٹا دوں، تو حضرت مریم ارشاد فرماتی ہیں مجھے بیٹا کہاں سے ہوگا، وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ وَلَمْ أَكُ بَغِيًّا، اور میں نے تو کسی بشر کو نہیں ہاتھ لگایا، تو مجھے بیٹا کہاں سے ہوگا، شادی آپ کی نہیں ہوئی، بغیر باپ کے کیسے بیٹا پیدا ہوگا۔ اللہ نے جواب دیا قال کذالک قال ربک هو علی ہین، اسی طرح ہوگا، تیرے رب نے کہہ دیا میرے لیے آسان ہے۔ آپ اس جملے پر غور کیجئے، دونوں واقعات میں اللہ تعالیٰ یہ ارشاد فرما رہے ہیں قال کذالک، اسی طرح ہوگا، قال ربک هو علی ہین، قال ربک هو علی ہین، تمہارے رب نے کہہ دیا یہ میرے لیے آسان ہے۔ اللہ نے ولادت یحییٰ اور ولادت عیسیٰ علیہم السلام ان دونوں ولادتوں میں اللہ رب العزت نے انسانیت کو یہ سبق دیا ہے۔ سورہ مریم کے اندر 2 انبیاء کی ولادتوں میں یہ سبق دیا جا رہا ہے، اللہ بڑی قدرتوں والا ہے، اللہ چاہے تو زکریا جیسے بڑی عمر کے شخص کو، نبی کو بیٹا دے سکتے ہیں، بیوی بانجھ ہے اللہ انہیں بیٹا دے رہے ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا فرما رہے ہیں۔ اللہ نے اپنی قدرت کو ذکر کیا، قدرت کاملہ کو ذکر کیا، توحید کا سبق دینے کے لیے 2 انبیاء علیہ السلام کی ان ولادتوں کو اللہ نے ذکر فرمایا۔ اس کے بعد دوسری چیز ہے سیرت النبی۔ اللہ رب العزت نے سورہ ہود کے اندر 7 انبیاء علیہ السلام کے واقعات ذکر کیے، 7 انبیاء علیہ السلام کی سیرت ذکر کی، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ہود علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام، حضرت شعیب علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، 7 انبیاء کے واقعات اللہ نے ذکر فرمائے سورہ ہود میں، ان کی سیرت کو اللہ نے ذکر فرمایا۔ سیرت النبی بھی قرآن میں بیان ہوا، اور میلاد النبی بھی قرآن میں بیان ہوا، اور سیرت النبی سورہ ہود کے اندر 7 انبیاء کے واقعات کو ذکر کرنے کے بعد اللہ نے سیرت الانبیاء، انبیاء کی سیرت کو بیان کرنے کا نتیجہ، اس کا ثمرہ بھی بیان فرمایا۔ وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ وَجَاءَكَ فِي هَذِهِ الْحَقُّ وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ۔ اللہ ارشاد فرما رہے ہیں انبیاء کی سیرت کو قرآن میں بیان کرنے کے 4 بڑے فائدے ہیں۔ اللہ فرما رہے وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ، ان انبیاء کے یہ سارے قصے ہم آپ کو اس لیے سناتے ہیں، ہم آپ سے اس لیے بیان کرتے ہیں مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ،
تاکہ ہم آپ کے دل کو اس سے مضبوط کر دیں، دل کے اندر اللہ رب العزت مضبوطی عطا فرمائے۔ انبیاء علیہ السلام کے واقعات، ان کی سیرت کو پڑھنے سے، سننے سے اللہ رب العزت دل میں مضبوطی عطا فرماتے، ایمان کو تقویت عطا فرماتے۔ وَجَاءَكَ فِي هَذِهِ الْحَقِّ، سیرت انبیاء کا دوسرا فائدہ اللہ فرماتے ان واقعات میں آپ کے پاس حق آئے گا، انسان کو حق ملتا ہے انبیاء علیہ السلام کی سیرت سے، ان کی تعلیمات سے علم ملتا ہے، روشنی ملتی ہے، حقیقت ملتی ہے۔ وَمَوْعِظَةٌ، ایمان والوں کے لیے نصیحت ہے تاکہ گناہ سے رک جائے۔ وَذِكْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ، ایمان والوں کے لیے یاد دہانی ہے تاکہ وہ نیک کاموں کی طرف ترغیب حاصل ہو۔ یہ 4 فائدے ہیں انبیاء علیہ السلام کی سیرت کو پڑھنے، سننے اور بیان کرنے کے۔ میلاد انبیاء بھی قرآن میں ہے، اللہ نے 2 انبیاء کی میلاد کو ذکر کیا اپنی قدرت کو ظاہر کرنے کے لیے۔ سورہ ہود میں 7 انبیاء کے واقعات ذکر کیے، اس کے 4 فائدے بیان کیے۔ اس کے علاوہ قرآن میں دیگر انبیاء علیہ السلام کی سیرت کا بھی بیان ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت اور آپ کی سیرت، اس حوالے سے جب ہم دیکھتے ہیں تو آپ کی ولادت حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرح خرق عادت کے طور پر نہیں ہوئی، اس لیے اللہ نے آپ کا ذکر قرآن پاک میں ایک جداگانہ انداز میں ارشاد فرمایا اور مسلمانوں سے یہ فرمایا قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، آپ فرما دیجئے اللہ کے فضل اور اس کی رحمت پر فَلْيَفْرَحُوا، انہیں خوش ہونا چاہیے، هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ، یہ بہتر ہے اس سے جو وہ جمع کرتے ہیں۔ اللہ کے فضل و رحمت سے کیا مراد ہے؟ علماء نے تفصیل سے اس پر تفسیر میں لکھا ہے، میں ان تمام تفسیروں کا خلاصہ 3 باتوں میں بیان کرتا ہوں۔ پہلا قول یہ، حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ کے فضل سے مراد قرآن ہے، اور اللہ کی رحمت سے مراد اللہ نے تمہیں قرآن پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی، اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائی۔ دوسرا قول یہ، اللہ کے فضل سے مراد قرآن ہے اور رحمت سے مراد اسلام ہے۔ تیسرا قول حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما، وہ فرماتے ہیں اللہ کے فضل سے مراد قرآن ہے، رحمت سے مراد محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اللہ فرما رہے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی رحمت ہے، اللہ نے یہ رحمت تمہیں عطا فرمائی ہے، فَلْيَفْرَحُوا، اس پر خوش ہو جاؤ۔ آپ کی تشریف آوری ہوئی، انسانیت کو رحمت ملی اللہ کی طرف سے، اب اللہ فرما رہے اس پر خوش ہو جاؤ۔ تو خوش ہونے کا تعلق ہماری پوری زندگی کے ساتھ ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری پر ہر مسلمان خوش ہے، اور یہاں اللہ نے خوش ہونے کا حکم دیا ہے۔ خوشی کا تعلق دل کے ساتھ ہوتا ہے، خوشی کا تعلق خارج میں نہیں ہے، خوشی کا تعلق کسی چیز سے نہیں، خوشی کا تعلق ہمارے دل سے ہوتا ہے۔ سب سے پہلے خوشی یہ دل میں پیدا ہوتی ہے، اسی لیے امام قرطبی فرماتے لذة فی القلب بادراک المحبوب، محبوب کے مل جانے سے دل کو جو خوشی ہوتی ہے اسے فرح کہتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے سال کے تمام دن عطا فرمائے ہیں، آپ ہمارے لیے کسی ایک دن والے نبی نہیں کہ اس دن میں خوشی کی جائے باقی دنوں میں خوشی نہ ہو، نہیں۔ پھر اللہ رب العزت نے فَلْيَفْرَحُوا ارشاد فرمایا، فَلْيَحْتَفِلُوا نہیں فرمایا۔ فَلْيَفْرَحُوا کا معنی ہے خوش ہو جاؤ دل سے۔ احتفال کا تعلق، سیلیبریشن کا تعلق دل سے نہیں ہوتا، خارج سے ہوتا ہے۔ سیلیبریشن خارج میں ہوتا ہے، احتفال خارج میں ہوتا ہے، اور فرح دل کے اندر ہوتا ہے۔ اللہ فرما رہے یہ عظیم نبی تمہیں ہم نے دیے ہیں، تمہیں ہم نے عطا کیا ہے، اسے اپنے دل میں بساؤ، ان کے آنے پر دل میں خوشی مناؤ، تمہارے دل میں جگمگاہٹ ہونی چاہیے، یہ نہیں باہر کی روشنی وہ سیلیبریشن ہے، اندر کی روشنی فرح ہے۔ اور میں تو ایک بات اور بھی عرض کرتا ہوں، اور وہ یہ، دنیا کے اندر بڑے بڑے لوگ گزرے ہیں، بڑے بڑے بادشاہ، بڑے بڑے لیڈر، عظیم قسم کے لوگ جنہوں نے ملک بنائے، قوموں کی
جناب کیا ہے انہوں نے رہنمائی کی، لوگ ان کے یادگار میں ان کے دن مناتے ہیں، ان کو یاد رکھنے کے لیے سال میں ایک دن ان کی طرف منسوب کیا جاتا ہے۔ اب تو جناب دنیا اتنی بزی ہو گئی ہے کہ ماں باپ کے لیے بھی ٹائم نہیں رہا، تو سال میں ایک مرتبہ فادر ڈے اور ایک مرتبہ مدر ڈے، ماں کے لیے بھی ایک دن منسوب کر دیا، باپ کے لیے بھی ایک دن منسوب، لیڈروں کے لیے ایک دن منسوب، بادشاہوں کے لیے ایک دن منسوب، قوم اپنے تہوار مناتی ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن والے نبی نہیں ہے۔ امام رازی رحمت اللہ نے بڑی خوبصورت بات کی ہے، فرمایا اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بنی اسرائیل میں صدیوں تک ہزاروں انبیاء بھیجے، صدیوں تک، ایک طویل زمانے تک ہزاروں انبیاء بھیجے۔ بنی اسماعیل میں اللہ نے آپ سے پہلے کوئی نبی نہیں بھیجا، بنی اسماعیل میں صرف آپ کو بھیجا اور امام الانبیاء خاتم الانبیاء بنا کر بھیجا۔ فرمایا بنی اسرائیل میں طویل عرصے میں ہزاروں انبیاء بھیجے اور ہزاروں انبیاء طویل زمانے میں بھیجے، لیکن بنی اسماعیل میں ایک امام الانبیاء بھیجا اللہ نے، اور قیامت تک کا طویل زمانہ اللہ نے ان کو عطا فرما دیا۔ اب یہ زمانہ آپ کا ہے، سال کے تمام دن آپ کے ہیں۔ ہم تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سال کے 12 مہینے یاد کرتے ہیں، مہینے کے ہر دن یاد کرتے ہیں، ہفتے کے ہر دن یاد کرتے ہیں، کیسے بھول سکتے ہیں انہیں؟ اب چھوٹی سی ایک مثال دیکھیے، دن میں 5 مرتبہ اذان ہوتی ہے، اشہد ان محمد الرسول اللہ 2 مرتبہ ہر اذان میں کہا جاتا ہے، 10 مرتبہ اذان میں ہم آپ کا ذکر کرتے ہیں، مؤذن آپ کا نام لیتا ہے، سننے والا بھی وہی کہتا ہے۔ اقامت کے اندر 10 مرتبہ دن میں آپ کا نام لیا جاتا ہے، سننے والا بھی کہتا ہے۔ ہر اذان کے بعد پھر درود پڑھا جاتا ہے اور اذان کی دعا پڑھی جاتی ہے، 5 مرتبہ ہر مسلمان اذان کے بعد درود پڑھتا ہے کم از کم۔ آگے چلیے، نماز ہوتی ہے، نماز میں تحیات جس کو قاعدہ کہتے ہیں، قاعدے میں ہم بیٹھتے اتحیات اور درود پڑھتے ہیں، اس میں صلاۃ و سلام ہر مسلمان پڑھتا ہے۔ اور آپ اندازہ لگائیے نماز کی جو سنت مؤکدہ، واجب اور فرض جو نمازیں ہیں، یہ کل 32 رکعتیں ہیں دن میں، فجر سے لے کر عشاء تک۔ ان میں جو اتحیات اور اللہم صلی علی محمد، السلام علیکہ ایہا النبی، اللہم صلی علی محمد جو ہم پڑھتے ہیں، 17 مرتبہ السلام علیکہ ایہا النبی ہم پڑھتے ہیں، اور 11 مرتبہ درود پڑھتے ہیں۔ اب آگے ایک بات سنیے، مجھ سے ایک آدمی نے کہا آپ صلاۃ و سلام کو مانتے ہیں اجتماعی شکل میں؟ میں نے کہا جی بالکل مانتے ہیں۔ ہم دن میں 5 مرتبہ صلاۃ و سلام پڑھتے ہیں، 17 مرتبہ سلام پڑھتے ہیں، 11 مرتبہ صلاۃ پڑھتے ہیں کم از کم، اجتماعی شکل میں پڑھتے ہیں، نماز کے اندر پڑھتے ہیں، مسجد کے اندر پڑھتے ہیں، امام کے ساتھ ایک گیدرنگ میں پڑھتے ہیں، بیٹھ کر پڑھتے ہیں، آہستہ پڑھتے ہیں، صلو کما رأیتمونی اصلی، حضور نے ہمیں یہ طریقہ بتایا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ 5 مرتبہ کم از کم اذان کے بعد انفرادی درود پڑھتے ہیں، اور 5 نمازوں میں جناب کیا ہے 17 مرتبہ سلام اور 11 مرتبہ درود، یہ کل کتنے ہو گئے؟ 28 مرتبہ۔ 28 مرتبہ ہر مسلمان کم از کم اجتماعی شکل میں روزانہ مسجد کے اندر درود و سلام پڑھتا ہے۔ اندازہ لگا لے ہفتے میں کتنی مرتبہ ہوگا، سال میں کتنی مرتبہ ہوگا، پوری زندگی میں کتنا ہوگا۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر اللہ نے اتنا عام کر دیا ہے، اس کے لیے کسی ایک دن کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ وہ نبی نہیں ہے کہ انہیں آپ کسی ایک دن میں یاد رکھیں گے، نہیں۔ دنیا میں ایک ملک سے اذان شروع ہوتی ہے تو پوری دنیا میں 24 گھنٹے اذان میں اشہد ان محمد الرسول اللہ گونجتا رہتا ہے۔ اذان میں نماز کے اندر درود و سلام پڑھا جاتا ہے، 24 گھنٹے درود و سلام پڑھا جا رہا ہے، 24 گھنٹے آپ کا ذکر ہو رہا ہے۔ انفرادی درود و سلام بھی ہم پڑھتے ہیں اذان کے بعد، اجتماعی درود و سلام بھی ہم پڑھتے ہیں نماز کے اندر۔ یہ وہ درود و سلام ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو سکھایا ہے
کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر 24 گھنٹے ہو رہا ہے، اس کو کسی ایک دن کے ساتھ، ایک وقت کے ساتھ خاص نہیں کیا جا سکتا۔ آپ کی شان کسی بادشاہ کی طرح نہیں، کسی لیڈر کی طرح نہیں، دنیا کے تمام بادشاہ، تمام لیڈر آپ کی جوتیوں پر قربان۔ یہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان۔ اور میرے دوستو، میں مختصراً اپنی بات عرض کرنا چاہتا ہوں، آپ حضرات بھی صبح سے یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں، اس لیے مختصراً اجمالاً اپنی بات عرض کروں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مہینے ربیع الاول میں پیدائش ہوئی، آپ نے پیر کے دن روزہ رکھا، آپ سے پوچھا گیا، آپ نے فرمایا میں اس دن پیدا ہوا ہوں۔ آپ اپنی پیدائش کے دن، پیر کے دن، اور ہر ہفتے پیدائش کی تاریخ پر نہیں، پیدائش کے دن پر، پیدائش کی تاریخ پر روزہ نہیں رکھا، پیدائش کے دن پر روزہ رکھا، پیر کے دن، ہر ہفتے رکھا، پیر اور جمعرات کو، ہر ہفتے 2 دن۔ اور یہ فرمایا، پیر کے بارے میں یہ فرمایا اس دن میں پیدا ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنی پیدائش کے حوالے سے روزہ رکھ کر یہ تعلیم دے رہے ہیں کہ میں تو اپنی پیدائش کے بارے میں روزہ رکھ کر عبادت کر رہا ہوں۔ روزہ رکھنا عبادت ہے، اس میں آپ صبح سے شام تک کھانے پینے سے اجتناب فرما رہے ہیں۔ یہ امت کے لیے تعلیم ہے کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت اور خوشی کا تقاضا یہ آپ کی تعلیمات پہ عمل کریں، آپ کی سیرت کو اپنائیں۔ تو میلاد النبی کے حوالے سے تو میں نے مختصراً یہ بات عرض کی، اور شروع میں یہ بتایا قرآن میں میلاد النبی بھی ہے، سیرت النبی بھی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کیا ہے؟ امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیا تھے؟ آپ نے فرمایا پورا قرآن آپ کے اخلاق ہے۔ ہمارے بہت بڑے بزرگ سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، جب سیرت کا بیان فرماتے تھے، فرمایا کہ ہمارے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پورا قرآن ہے۔ اللہ نے قرآن 23 برسوں میں نازل کیا، میرے نبی کے اخلاق کو، ان کی سیرت کو اللہ نے 23 برس میں اتارا ہے۔ عطا اللہ اسے ایک تقریر میں کیسے بیان کر سکتا ہے؟ سیرت کو بیان کرنے کے لیے پوری زندگی بھی ناکافی ہے۔ یہ پورا قرآن میرے نبی، آپ کے نبی، ہمارے محبوب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے۔ آپ کی 63 سالہ زندگی کو میں 4 ادوار کے طور پر آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ اس میں ہمارے لیے کیا سبق ہے؟ پہلا دور آپ کا پیدائش سے لے کر 40 سال کی عمر تک ہے، اس میں بچپن بھی ہے، لڑکپن بھی ہے، جوانی بھی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بچپن میں بکریاں چرائی ہے، اور یہ تعلیم ہے کہ بچے ایسے ہونے چاہیے، صحت مند ہونے چاہیے، لیزی نہیں ہونے چاہیے۔ آج کل یہ انگلینڈ میں خاص طور پر ہمارے بچے جو ہے وہ لیزی ہو رہے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنی رضائی ماں حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی، حضرت حلیمہ سعدیہ کے جو قبیلے میں تھے، تو وہاں بھی آپ بکریاں چراتے تھے اپنے رضائی بھائیوں کے ساتھ، پھر بعد میں بھی چرائی آپ نے 12 سال کی عمر میں اپنے چچا کے ساتھ سفر کیا، تجارتی سفر تھا، بعد میں آپ نے تجارت کی، اور آپ کو مکے کے لوگ امین اور صادق کہتے تھے۔ سب 40 سال کی عمر آپ نے اعلان نبوت سے پہلے جو گزاری ان میں سب کہتے تھے صادق اور امین۔ عبداللہ بن صائب مدینہ آئے، فرماتے ہیں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے مجھے پہچانا؟ ہمارے یہاں بڑا آدمی کبھی یہ نہیں کہتا کسی سے تم نے مجھے پہچانا ہے، بلکہ لوگ ان سے کہتے ہیں حضرت میں وہ آپ کے بچپن کا ساتھی ہوں، آپ کے جوانی کا ہوں۔ تو حضرت آگے سے پھر کچھ دیر بعد کہتے ہیں ہاں مجھے کچھ یاد آیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود فرما رہے تم نے مجھے پہچانا؟ فرمایا میں نے کیسے نہیں پہچانا، کنت شریکین، آپ میرے تجارت میں شریک تھے، اور آپ کتنے ہی اچھے شریک تھے، لا تداری ولا تماری، آپ نہ کسی بات کو ٹالتے تھے نہ کسی بات پہ جھگڑتے تھے، آپ کو امین کہا جاتا تھا۔ بیت اللہ کی اثر نو تعمیر شروع ہوئی تو اختلاف ہو گیا حجر اسود کو کہاں رکھا جائے، ہر قبیلہ چاہتا ہے میں رکھوں،
اختلاف کا حل یہ نکالا جو شخص مسجد حرام میں پہلے داخل ہوگا وہ ہمارا فیصلہ کرے گا۔ اتنے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، سب نے یک زبان ہو کر کہا یہ تو محمد امین ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کو لوگ امین کہتے تھے۔ آپ نے فرمایا چادر بچھاؤ، اس میں حجر اسود رکھا گیا، سب سے کہا کونے سے پکڑ لو، سب نے اٹھایا، جب اوپر اٹھا وہ پتھر تو آپ نے اپنے ہاتھ سے نصب فرمایا، ہر قبیلے کو آپ نے یہ سعادت عطا فرمائی۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ زندگی تھی۔ لوگ آپ کو صادق کہتے تھے، لوگ آپ کو امین کہتے تھے۔ جب آپ نے نبوت کا اعلان فرمایا تو پوچھا یہ بتاؤ اگر میں تم سے کہوں اس پہاڑ کے پیچھے سے دشمن تم پہ حملہ کرتا ہے تو تم میری بات کو مانو گے؟ سب نے کہا آپ نے کبھی جھوٹ نہیں کہا، آپ نے ہمیشہ سچ کہا۔ آپ نے فرمایا یہ کلمہ پڑھ لو، لا الہ الا اللہ۔ سب سے پہلے ابو لہب نے آپ کو پتھر مارا، سب سے پہلے آپ کے چچا نے آپ کی مخالفت کی۔ یہ صادق اور امین، یہ ہمارے لیے میرے دوستو، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 40 سالہ زندگی کا نچوڑ ہے۔ امت کو آج ضرورت ہے سچائی کی، امت کو آج ضرورت ہے امانت داری کی۔ ہمارا تاجر امانت دار ہو، ہمارا مسلمان سچا ہو، ہماری بچے سچے ہوں، ہماری بچیاں سچی ہوں، ہمارے معاشرے کے ہر فرد سچے ہو، ہمارے بازار کے اندر جھوٹ نہ ہو۔ آج اللہ معاف فرمائے، ہم اس برطانیہ میں رہتے ہیں، لوگ کہتے ہیں اس دکان میں مت جاؤ، یہ مسلمان کی دکان ہے، یہ دھوکہ دیتا ہے۔ غیر مسلم کی دکان میں جاؤ، وہ تمہیں دھوکہ نہیں دے گا۔ کتنے افسوس کی بات ہے کہ ایک زمانہ تھا کہ مسلمان، قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے صحابہ تیار کیے جنہوں نے تجارت سے دین پھیلایا ہے، بزنس سے لوگوں کو دعوت دی ہے۔ آج ہم سمجھتے ہیں کہ قرآن کی دعوت صرف تقریروں سے ہوگی، دین کی دعوت ہمارے ایکشن سے ہوتی ہے، ہمارے بزنس سے، ہمارے اخلاق سے، ہمارے کریکٹر سے ہوتی ہے۔ قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں چین میں 8 صحابہ گئے، انہوں نے وہاں دکانیں کھولی، مدرسے نہیں کھولے، دکانیں کھولی انہوں نے۔ یہ مطلب نہیں مدرسے نہیں کھولنے چاہیے، میں سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ انہوں نے دکانوں سے، تجارت سے دین کیسے پھیلایا۔ اب ہر شخص ان سے خوش ہے، وہ سچ بولتے، جھوٹ نہیں بولتے، دھوکہ نہیں دیتے، لوگوں کے ساتھ خیر خواہ ہے، غریبوں کی مدد کرتے ہیں۔ تو بازار والوں کو حسد پیدا ہو گیا، انہوں نے حکومت میں شکایت کر دی، حکومت نے ان کو نوٹس بھیج دیا کہ یہاں سے نکلو، تم نے بازار خراب کر دیا ہے اور اتنی مہلت ہے، ہمارے ملک چھوڑ دو۔ اور جب ان پہ سختی کی گئی تو پھر ہوا یہ، حکومت ایک طرف ان کو نکالنے چاہ رہی ہے اور 8 آدمی ہیں، اور جب نکالنے لگی اس علاقے کے شہر کے تمام لوگ آ کر کھڑے ہو گئے، اگر یہ 8 آدمی نکلیں گے تو ان کے ساتھ ہم بھی نکلیں گے۔ ان 8 آدمیوں کی وجہ سے، ان کی تجارت کی وجہ سے وہاں کے لوگ مسلمان ہوئے۔ آج 1400 سال گزرنے کے بعد بھی چائنا میں کروڑوں مسلمان آباد ہیں، یہ اس تجارت کی برکت تھی۔ آج ہم جھوٹ بولتے ہیں، ہم مسلمان دھوکہ دیتے ہیں۔ ہمیں ضرورت ہے ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنائیں، سچ کو اپنائیں، امانت کو اپنائیں، صداقت کو اپنائیں۔ کسی نے خوب کہا ہے کھلا ہے جھوٹ کا بازار، آؤ سچ بولے، نہ ہو بلا سے خریدار، آؤ سچ بولے۔ سکوت چھایا ہوا ہے ہر طرف، اور آگے کہتا ہے کہ تمام شہر میں ایک بھی نہیں منصور، کہیں گے کیا رسن و دار، آؤ سچ بولے۔ جو وصف ہم میں نہیں کیوں کرے کسی میں تلاش، اگر ضمیر ہے بیدار، آؤ سچ بولے۔ آج سچ کی ضرورت ہے۔ آگے چلتے ہیں، آپ کا دوسرا دور ہے مکی دور۔ 13 سال کی زندگی آپ نے مکے میں گزاری۔ ہمارے لیے کیا سبق ہے اس میں؟ 13 سالہ زندگی کا خلاصہ یہ ہے کہ انتہائی کٹھن وہ وقت تھا جو آپ نے اور صحابہ نے قربانیاں دی ہیں مکی دور کے اندر۔ اس ان تمام قربانیوں کی تفصیل میں نہیں بیان کر سکتا، اس کے لیے تو بہت وقت درکار ہے۔ میں صرف ان میں سے ایک واقعے کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں۔ سن 7 نبوت کے اندر
مشرکین کے جو لوگ تھے مکے میں، تمام قبائل نے بنو ہاشم کا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کا بائیکاٹ کیا۔ بنو ہاشم سے کہا یہ ہمیں دے دیجئے تاکہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ قتل کریں۔ انہوں نے کہا نہیں، یہ نہیں ہو سکتا، آپ سے بائیکاٹ کیا، نہ آپ کے خاندان سے شادی ہوگی، نہ بزنس ہوگا، نہ کاروبار۔ شیب ابی طالب، ایک گھاٹی تھی ابو طالب کی، وہاں آپ نے وہ 3 سال آپ نے گزارے۔ کیسے گزارے؟ بچے روتے تھے، کھانا نہیں، عورتیں ان کے لیے کھانا نہیں، مردوں کے لیے نہیں۔ سعد ابن ابی وقاص کہتے ہیں میں رات کو نکلا، مجھے بھوک لگی ہوئی تھی، میں نے ایک چیز دیکھی، میں نے اٹھایا، وہ اونٹ کی سوکھی کھال تھی، اسے میں نے جلایا، اس کی راکھ کو پانکھا، اوپر سے پانی پی لیا۔ ایسے حالات آج میرے دوستو، ہم مسلمان ہیں، برطانیہ میں رہتے ہیں، حلال موجود ہے پھر بھی حرام کی طرف جا رہے ہیں۔ ہمیں دیکھنا ہے ہمارا سورس آف انکم کیا ہے۔ کیا ہم حلال میں زندگی نہیں گزار سکتے ہیں؟ کیا ہم جائز میں زندگی نہیں گزار سکتے ہیں؟ کیا محبت کا دعویٰ صرف زبان میں ہے؟ ہمارے معاملات میں سنت کیوں نظر نہیں آتے ہیں؟ ہمارا کاروبار حلال کیوں نہیں ہے؟ ہمارے معاملات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر کیوں نہیں ہے؟ ہماری محبت تو وہ ہے، میں اپنی بات کو بڑھانا نہیں چاہتا، اس لیے میں کوشش کر رہا ہوں مختصراً عرض کروں۔ ہماری محبت تو وہ ہے، مولانا رومی نے کہا تھا، انہوں نے ایک واقعہ بیان کیا کہ ایک آدمی شعر گدواتے ہیں نا لوگ، یہ ٹیٹوز بناتے ہیں، ہمارے نوجوانوں کو بھی بڑا شوق ہے، یہ ہاتھوں پر اور جناب کیا ہے ادھر گردن میں اور کوئی کمر میں، تو اس کو بڑا شوق ہوا میں شعر کی تصویر بناؤں اپنی کمر پر۔ یاد رکھیے اسلام میں یہ جائز نہیں ہے، مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے یہ۔ تو اس نے وہ ٹیٹو بنانے والے سے کہا میری کمر پر شعر کی تصویر بناؤ، تو وہ سوئی لے کر مسالہ لے کر بیٹھ گیا۔ جب تصویر بنانے لگا، سوئی چبوئی تو اس نے کہا یہ کیا کر رہے ہو، یہ تو درد ہو رہا ہے۔ کہا میں شعر کی دم بنا رہا ہوں۔ اس نے کہا بغیر دم کے بنا دو، دم کی کیا ضرورت ہے؟ اس نے کہا ٹھیک ہے، میرا کام تو اور آسان ہو گیا۔ پھر اس نے سوئی چبوئی، کہا ابھی کیا بنا رہے ہو؟ کہا سر بنا رہا ہوں۔ کہا سر کی کیا ضرورت ہے، بغیر سر کے بنا دو۔ تو اس نے سوئی رکھی اور اس نے 2 شعر کہے، شعر بے گوش و سر و شکم کے دید۔ فرمائے کہ شعر بے گوش و سر و شکم کے دید، این چنی شعر خدا ہم نافرید، تو بیک زخم گریزانی ز عشق، تو بجز نام چ میدانی چ عشق۔ مولانا رومی کی حکایات تو بڑی جناب سمجھ میں آنے والی چیزیں ہوتی ہے، اور چھوٹی سی 2 اشعار میں کوزے کے اندر پورا سمندر بھر دیتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ بغیر کان کے، بغیر سر کے اور بغیر شکم اور پیٹ کے ایسا شعر آج تک کس نے دیکھا ہے؟ ایسا شعر تو خدا نے بھی نہیں بنایا۔ اور ایک سوئی کے چبونے سے، اس کے درد سے تیری حالت یہ ہو گئی ہے کہ تو شعر کی تصویر بنانے سے گریزہ ہو گیا ہے۔ تمہاری حالت تو یہ ہے سوائے عشق کے نام کے تمہیں عشق آتا نہیں ہے۔ آج ہماری حالت بھی یہ ہے، ہم محبت تو کرتے ہیں لیکن ہمارے معاملات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر نہیں ہے۔ پھر آگے چلیے، جو مدینہ کی زندگی ہے 10 سال کی زندگی، وہ تو ایک طویل، اس کے لیے وقت چاہیے کہ اس کو بیان کیا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسی معاشرت بنائی، کیسے اخلاق بنائے، اس قوم کو آپ نے کیسے چینج کیا ہے۔ یعنی 10 سال کا عرصہ ہے، صرف ابھی مسلمانوں کی حکومت جو ان کو ملی ہے صرف 10 سال کا عرصہ ہے، اور 10 سال یہ اور 13 سال مکے کے، ٹوٹل 23 سال میں آپ نے ایک ایسی قوم بنائی جس کی نظیر دنیا میں نہیں ملتی۔ ابو بکر جیسا لیڈر آپ کو پوری دنیا کی تاریخ میں ملے گا، انبیاء کے بعد سب سے عظیم انسان ابو بکر ہے۔ عمر جیسا انسان تمہیں ملے گا پوری دنیا میں، انبیاء کی جماعت کے بعد دوسرے نمبر پر سب سے عظیم شخص حضرت عمر ہے۔ حضرت عثمان جیسا کوئی شخص تمہیں دنیا میں ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملے گا۔ انبیاء کی جماعت کے بعد حضرت ابو بکر اور عمر کے بعد تیسرے نمبر پر سب سے بڑی شخصیت حضرت عثمان کی ہے۔ حضرت علی جیسے شخص اور دانا اور ایسے حکیم اور ایسے بہادر تمہیں پوری دنیا میں نہیں ملیں گے۔
انبیاء کی جماعت میں خلفائے راشدین میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نمبر ہے۔ یہ وہ اشخاص تھے، یہ وہ لوگ تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیار کیے ہیں، یہ وہ جماعت تھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیار کی۔ کیسے تیار ہوئی؟ میں قرآن کا طالب علم ہوں، میں جب قرآن کا مطالعہ کرتا ہوں تو مجھے یہ نظر آتا ہے کہ آپ نے جو اس قوم کو تیار کیا ہے، جو تعلیمات دی ہے، جو تزکیہ آپ نے کیا ہے اور جو محنت آپ نے کی ہے، وہ 4 باتوں کے اندر قرآن نے اس کو ذکر کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کا زمانہ جاہلیت کا دور کہلاتا ہے۔ قرآن میں جاہلیت کا لفظ 4 جگہ آیا ہے۔ قرآن کا مطالعہ کریں، قرآن میں جاہلیت کا لفظ 4 جگہ آیا ہے، اور اللہ نے 4 جگہ جاہلیت کا ذکر کر کے یہ بتایا جاہلیت میں جتنی خرابیاں تھیں یہ 4 بڑی خرابیاں تھیں، اور آپ نے وہ 4 بڑی خرابیاں دور کی۔ پہلی خرابی یظنون باللہ غیر الحق ظن الجاہلیہ، اعتقادی خرابی۔ یہ منافقین کے ایک واقعے کی طرف اشارہ ہے احد میں، جب انہوں نے ناحق اللہ کے بارے میں گمان کرنے لگے۔ اللہ فرما رہے ظن الجاہلیہ، جاہلیت کے لوگوں کی طرح اللہ کے بارے میں گمان کرنے لگے، نعوذ باللہ۔ اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے جو وعدہ کیا ہے وہ پورا نہیں ہوگا، وہ سچا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ ذکر فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے انسانیت کے قلوب پر محنت کی ہے، اور پھر ایسے صحابہ تیار ہوئے۔ میں قرآن میں اگر صرف قرآن میں اگر چلا جاؤں، صرف قرآن میں سورہ احزاب میں آپ جائے، سورہ احزاب کے اندر اللہ تعالیٰ 2 منظر دکھا رہے ہیں، ایک طرف منافقین ہے، ایک طرف مسلمان ہے، اور منافقین کی حالت یہ ہے کہ وہ احزاب کو دیکھ کر وہ ڈر جاتے ہیں، اس لیے کہ ایمان تو ہے نہیں ان کے اندر، وہ بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں، اور دوسری طرف ایمان والے ہیں، وہ احزاب کو دیکھتے ہیں، جماعتوں کو دیکھتے ہیں تو زادتہم ایمانا، ان کے ایمان میں زیادتی ہوتی ہے، اور وہ کیا کہتے ہیں کہ ھذا ما وعدنا اللہ ورسولہ وصدق اللہ ورسولہ وما زادہم الا ایمانا وتسلیما۔ وہ تو یہ کہہ رہے یہ وہ ہے جو اللہ نے کہا اور رسول نے کہا، سچ کہا، جو وعدہ انہوں نے کیا تھا انہوں نے ہم سے، اور ان کا ایمان زیادہ ہو جاتا ہے۔ اور منافقین کی حالت کیا ہے؟ ما وعدنا اللہ ورسولہ الا غرورا، ان کے اندر تو ایمان ہے ہی نہیں، اس لیے کہتے ہیں نعوذ باللہ وہ ہم سے جو اللہ رسول نے وعدہ کیا تھا وہ نعوذ باللہ دھوکہ تھا۔ دیکھیے آپ نے ایمان والوں کا دل اور ان کے عقیدے کی ایسی جناب تربیت کی ہے کہ ایمان کا لیول اس درجے تک پہنچ چکا ہے کہ پورا عرب ان کے خلاف کھڑا ہے، صحابہ کا ایمان اور بڑھ رہا ہے۔ یہ قلوب پر محنت ہے۔ آگے چلیے، افحکم الجاہلیت یبغون، قوم کی اصلاح کے لیے دوسری چیز کی ضرورت ہے انصاف ہو۔ یہ بھی ایک واقعے کی طرف اشارہ ہے۔ بنو قریظہ اور بنو نذیر میں لڑائی ہوتی تھی مدینے میں، اور بنو نذیر بنو قریظہ پر ظلم کرتے تھے۔ اللہ نے اس موقع پر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے آئے، پھر ایک خاص واقعے کی طرف اشارہ ہے، جب بنو قریظہ کے ایک شخص نے بنو نذیر کے آدمی کو مار ڈالا اور وہ ان سے ڈبل خون بہا مانگ رہے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فحکم الجاہلیت یبغون، یہ جاہلیت کے زمانے کا فیصلہ چاہتے ہیں کہ غریب پر ظلم ہو، طاقتور جو ہے وہ جو چاہے من مانی زندگی گزارے۔ فرمایا نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو معاشرہ لائے انصاف والا معاشرہ ہے۔ تیسرے آگے چلیے، معاشرے کی اصلاح کے لیے فرمایا لا تبرجنا تبرج الجاہلیت الاولی، عورت کا کردار بھی بہت ضروری ہے۔ آپ نے فرمایا عورتوں کے بارے میں کہ جاہلیت کے اندر عورتیں بہت زیادہ بناؤ سنگار کر کے بے حیائی کا مظاہرہ کرتی ہوئی باہر نکلتی تھی۔ آپ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس طرح مت نکلو، باہر نکلنا منع نہیں ہے، بچیاں پڑھنے جائے، مدرسہ جائے، مسجد جائے، اسکول جائے، مسلمان بچیاں جاتی ہیں، پردے کے اندر جائے، حیا کے اندر جائے، ماں باپ اپنے بچوں کو عقیدہ سکھائے، دین سکھائے، حیا سکھائے، ان کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں سکھائے۔ فرمایا جاہلیت اولا کی طرح بناؤ سنگار کر کے اس طرح بے حیائی کا مظاہرہ کرتے ہوئے باہر مت جاؤ۔ یہ اصلاح ہو رہی ہے معاشرے کی۔ اور چوتھے نمبر پہ فرمایا کہ اذ جعل الذین کفروا فی قلوبہم الحمیۃ حمیۃ الجاہلیہ، یہ خاص واقعے کی طرف اشارہ ہے
جب صلح حدیبیہ میں معاہدہ لکھا جا رہا تھا تو آپ نے فرمایا لکھو بسم اللہ الرحمن الرحیم. مشرکین نے کہا نہیں، ہم رحمان الرحیم کو نہیں جانتے، ہمارے دستور کے مطابق بسمک اللہم لکھو. آپ نے فرمایا یہ وہ معاہدہ ہے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل مکہ کے درمیان ہوا. فرمایا نہیں، آپ اپنے نام کے بعد رسول اللہ مت لکھے، اس لیے کہ ہم آپ کو نبی نہیں مانتے، رسول نہیں مانتے. آپ نے حضرت علی سے فرمایا اسے مٹا دو. حضرت علی نے ادباً عرض کی اللہ کے رسول آپ تو اللہ کے رسول ہے، کیسے ہو سکتا ہے ہم اسے مٹا دیں؟ مسلمان کا تو ایمان ہے، مسلمان کی تو غیرت کا تقاضا یہ ہے. آپ نے اپنے ہاتھ سے اسے مٹا دیا. اس موقع پر اللہ نے یہ فرمایا اذ جعل الذین کفروا فی قلوبہم الحمیہ، یہ ایسی جاہلیت والی حمیت اور ایسی غیرت انسان کو تباہ کر دیتی ہے. آج ہمارے یہاں بھی اللہ معاف فرمائے ایسی جاہلیت کی باتیں ہوتی ہے جس سے معاشرے میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے. تو معاشرے کی اصلاح آپ نے ان 23 سالوں میں ایسی محنت کی، ایسی قوم کو تیار کیا جس کی نظیر دنیا میں نہیں ملتی. اور پھر آخر میں ایک بات عرض کر دوں، جب مکہ فتح ہوا 8 سال مدینے میں آپ نے گزارے، مکہ فتح نہیں ہوا تھا. ظاہری طور پر اسباب کم تھے، اسباب کم ہیں اور اللہ پر آپ کا اعتماد اور آپ کی شجاعت اور بہادری وہ بہت زیادہ ہے. شجاعت اور بہادری انتہا تک پہنچی ہوئی ہے. مخالفین چاروں طرف سے مدینے پر حملہ آور ہے. اور جیسے ہی مکہ فتح ہوا اسباب زیادہ ہوئے، اللہ نے ظاہری اسباب عطا فرمائے. تو پھر آپ کی سیرت ہمیں کیا بتاتی ہے؟ جو کل آپ کے جانی دشمن تھے وہ آپ کے سامنے سر جھکائے کھڑے تھے کہ یہ ہمارے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فیصلہ فرماتے ہیں. آپ نے فرمایا جاؤ میں نے تم سب کو معاف کر دیا. صرف معاف نہیں فرمایا، خلق عظیم اس کا مطلب یہ ہے آپ معاف بھی فرماتے ہیں، عطا بھی فرماتے ہیں. بیت اللہ کی چابی حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں تھی. آپ نے فرمایا علی چابی مجھے دے دو. حضرت علی نے عرض کی اس سے پہلے اللہ کے رسول یہ سعادت ہمیں عطا فرمائی ہے کہ ہم بیت اللہ کی، میری فیملی بیت اللہ کے دربان بن جائے. آپ نے فرمایا علی چابی دو، مجھے اللہ نے حکم دیا ہے امانتیں حقدار تک پہنچاؤں. ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلیہا. عثمان بن طلحہ کو بلاؤ. عثمان بن طلحہ وہ شخص تھا جو بیت اللہ کا دربان تھا، اور مکی زندگی میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے تو پیر اور جمعرات کو بیت اللہ کھلتا تھا، لوگ جاتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ جانے لگے تو عثمان نے آپ کو روک لیا، اندر جانے نہیں دیا. آپ نے فرمایا عثمان ایک وقت آئے گا یہ چابی میرے ہاتھ میں ہوگی، جس جگہ تو کھڑا ہے یہاں میں کھڑا ہوں گا. اس نے کہا یہ تو ہو نہیں سکتا، قریش اس دن ہلاک ہو جائے گی. آپ نے فرمایا قریش کو اس دن عزت ملے گی، چابی آپ کے ہاتھ میں ہے، عثمان کو بلاؤ. عثمان آئے، کہا یہ چابی لو، تم پہلے بھی بیت اللہ کے دربان تھے، آج بھی دربان ہو. جب وہ جانے لگا آپ نے پھر بلایا عثمان آؤ. عثمان آئے، فرمایا وہ دن یاد ہے جب میں نے تم سے کہا تھا کہ یہ چابی ایک دن میرے ہاتھ میں ہوگی. اس نے یہ سنا، اسی وقت کلمہ پڑا، مسلمان ہو گیا. آج بھی 1400 سال سے زیادہ عرصہ گزرنے کے بعد بیت اللہ کی چابی عثمان بن طلحہ کے خاندان میں چلی آ رہی ہے. یہ میرے آپ کے نبی ہے. میرے دوستو، ہمارے نبی کسی ایک دن کے نبی نہیں، کسی ایک ہفتے کے نبی نہیں. ہمارے نبی آپ کو اللہ نے آخر میں امام الانبیاء بنا کر بھیجا، قیامت تک کے لیے آپ کی نبوت ہے. ہر روز آپ کا ذکر ہوتا ہے، ہر روز ہم آپ کو یاد کرتے ہیں، ہر روز ہم آپ پر درود و سلام پڑھتے ہیں، ہر روز ہم آپ کا ذکر خیر کرتے ہیں. اس کا تقاضا یہ ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو اپنائیں. ہمارا عقیدہ بھی ٹھیک ہو، ہماری عبادات بھی ٹھیک ہو، ہمارے معاملات بھی ٹھیک ہو، ہماری معاشرت بھی ٹھیک ہو، اور ہمارے اخلاق بھی ٹھیک ہو. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اور جو کچھ یہاں بیان کیا گیا ہے اللہ مجھے آپ کو سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.